نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جھوٹے نبی ایسے تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کر رکھے تھے، پلے ان کے کچھ بھی نہیں تھا، دعوے بہت بڑے۔ تو ایک دن عمر بن عاص وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو قریش نے مسیلمہ کے پاس بھیجا، اس کی بستی میں کام تھا، اس کام سے وہ گیا، مسیلمہ سے ملاقات ہوئی۔ مسیلمہ کذاب اس کا نام ہے، جھوٹا ترین شخص۔ ملاقات ہوئی تو اس نے مسیلمہ نے پوچھا، آؤ بھی عمر تم مکے سے آئے ہو، بتلاؤ وہاں کوئی سنا ہے تمہارے وہاں ایک نبی ہے اور ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، بتاؤ کوئی نئی چیز نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہے ان سے، وہ پڑھ رہے تھے، میں نے سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ آیت پڑھ دی، یہ سورہ پوری پڑھ دی۔ کتنے خوبصورت الفاظ اور کتنا اس میں ربط ہے، کتنی خوبصورتی ہے، کتنا اس میں ناز ہے۔ قسم ہے زمانے کی۔ جب سنایا تو وہ نہ سن کے ذرا خاموش ہو گیا، پھر سر اٹھایا تو کہنے لگا میرے اوپر بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ عمر نے کہا تیرے اوپر کیا نازل ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں میرے اوپر بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ کہا تو بھی سنا لے۔ کہنے لگا یا وبر یا وبر انما انت اذنان والصدر وسائرک حکر و نکر۔ جب سن لیا تو ساتھ وہ کہنے لگا سنا میرا کلام کیسا ہے؟ کہا جیسا تو ویسا تیرا کلام، اور تجھے پتہ ہے کہ میں تجھے نہیں مانتا نبی، تو جھوٹا ہے۔ اس کے منہ پہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن عرب کے لوگ بڑے کھرے لوگ تھے، خاص کر جو مکے کے لوگ تھے بڑے کھرے تھے، وہ بات کہہ دیتے تھے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دقتوں کے بعد جا کے تسلیم کیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہی علاقہ کو اللہ نے منتخب کیا، اتنے سخت قسم کے لوگ کہ نبی کی توہین بھی کر رہے ہیں، نبی کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک بڑی بات ہے، وہ لوگ اتنے سخت تھے، اپنی بات کے پکے تھے، جو بات کر لیتے تھے اس پہ ڈٹ جاتے تھے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ تو میرا حلیف ہے، تو پھر وہ حلیف چاہے کمزور، اس کو مارنے کے لیے پورا علاقہ بھی آ گیا، پورا قبیلہ، پوری فوج بھی آ گئی، تو بندہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا، وہ اپنے حلف کا پہرا دیتے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صبح بات کی اور رات کو مکر گئے۔ یہ کیا، مشیروں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جی میں نے یو ٹرن لے لیا۔ کب لیا تھا؟ میں نے رات خود ہی لے لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے جو کفر میں پکے تھے وہ ایمان میں بھی پکے ہوئے، اسلام میں بھی پکے ہوئے۔ تو مسیلمہ کو اس کا کلام سننے کے بعد عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ تو جیسا تو ویسا تیرا کلام۔ اب وبر کا معنی کیا ہے؟ لغت کو دیکھیں، وبر کا معنی ہے لبنان کے علاقے میں نیولے اور خرگوش کے درمیان کی کوئی نسل ہے، نیولے جیسی، تو ایسی نسل کا جو جانور کہہ لیں، درندہ کہہ لیں، اس کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا چوہا بھی اس کا معنی ہے۔ اب چوہے کی طرح اسلام کو نقب لگانے والا، اسلام کے محل کو نقب لگانے والا مسلمہ، وہ ذکر بھی چوہے کا کر رہا ہے۔ کیسی بات؟ اور کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 ایسے چوہے پیدا ہوں گے، نیولے ایسے، جو میرے اسلام کے محل کو نقب لگانے کی اور اس کو ڈسنے کی کوشش کریں گے۔ امتیوں بیدار رہنا، جاگتے رہنا۔ کوئی کتنے بہترین لباس میں کیوں نہ آ جائے، کتنا سج سمر کے کیوں نہ آ جائے،
اگر وہ میرا فرما بردار نہیں ہے تو اس کی بات کا یقین نہ کرنا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں نصیحت ہے.